بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دیں اور آپ کو اور مجھے اس حق پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا کر دیں، آمین۔ نامحرم کی محبت، ڈے 3۔ الحمدللہ ڈے 1 میں ہم نے کازز پڑھی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگتی ہے۔ ڈے 2 میں ہم نے ریزلٹس دیکھے کہ اس محبت کے، اس حرام رشتے کے، اس حرام تعلق کے، اس گند کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں، کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے ہماری زندگی پہ، کیا اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج ہے الحمدللہ ڈے 3۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے ہاؤ ٹو کوئٹ دس ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، جس طرح سے میں اسے سمجھتی ہوں بہت خطرناک بیماری ہے۔ اینڈ ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس ڈینجرس ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نا یہ خطرناک بیماری ہے بہت زیادہ۔ تو اب ہم کیا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے، ٹھیک ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے جو ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، جو ہم سے فیملی کرتی ہے، لیکن ایک محبت ہوتی ہے جو لڑکا لڑکی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ آج کل ایک شارٹ کٹ آ گیا ہے، آپ اکثر ہم لوگ کسی جگہ جا رہے ہوتے تو ایک ہوتا ہے کہ لمبا راستہ پڑتا ہے اور ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ ہم بولے چلو شارٹ کٹ سے چل جاتے، ٹائم بھی کم ہوگا اور راستہ بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے ایک شارٹ کٹ اپنا لیا۔ اس شارٹ کٹ میں کیا آتا ہے کہ نکاح سے پہلے، حلال رشتے سے پہلے لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں اور اپنی وہ سب خواہشات پوری کرتے ہیں جو نکاح کے بعد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے، ان کے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم بات کریں گے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، شادی کے بعد ہمیں رہنے میں سکون ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی عادات کا پتہ ہوگا، یہ پتہ ہوگا اسے کیا پسند ہے، اسے کیا کلر پسند ہے، وہ کیا کھاتا ہے، یا اس کی پسند ناپسند کا پتہ چل جائے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پاک صاف کر دے، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن سب پاک صاف کر دے، آپ ہر طرح سے ہیلدی ہو جائیں، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں، آپ اینزائٹی سے نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے آپ سے کہا ہے ایک محبت ہوتی ہے جو فیملی ہمیں دیتی ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہمیں دیتے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو لڑکا لڑکی سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور لڑکی لڑکے سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے بعد جو حلال محبت خاوند سے ملنی ہے انہیں، وہ ابھی ملے، کوئی ابھی چاہے انہیں۔ تو پھر جب انہیں یہ محبت مل جاتی ہے، یہ شارٹ کٹ طریقہ انہیں مل جاتا ہے، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی بدل گئی، ٹھیک ہے۔ اور واقعی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ ایک پرسکون زندگی سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اینزائٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ سنگل اور ڈپریس لائف گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ حرام محبت کر رہے ہیں، آپ گندی محبت کر رہے ہیں، آپ نامحرم کی محبت میں، یہ نام کی محبت ہے، ٹھیک ہے، جینا حرام، سکون خراب، نیندیں خراب، سب کچھ خراب، تباہ کر رہی ہے یہ آپ کو۔
ٹھیک ہے. یہ رشتہ، یہ جو نامحرم کی محبت کا رشتہ ہے نا، یہ جو گندا ریلیشن شپ ہے، یہ آپ کو کبھی سکون نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہا ہے کہ خود کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی، خود کو جسٹیفائی نہیں کرنا. لیکن اگر یہ سیریز ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجوہات کیا تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. لیکن اگر یہ ختم ہونے کے بعد، یہ سننے کے بعد آپ کہتی ہیں کہ بس میں نے تو نہیں ماننا، میں نے تو بات کرنی ہی کرنی ہے، میں نے اس رشتے میں رہنا ہی رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نہیں کہہ سکیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیامت کے روز کہ یا اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، مجھے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا، تمام حجتیں مکمل. ٹھیک ہے. مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر مل جائے گا، کیونکہ میں نے تو اپنی کوشش کی ہے نا. دیکھیں، میں کیوں چاہتی ہوں آپ اس حرام رشتے سے باہر آ جائیں، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے. ہمارے درمیان رشتہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے مستقبل کے بارے میں سوچے. اگر وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اسے سیدھے راستے پہ لائیں، اسے آگ سے بچائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ عمل کریں گی اس پہ تو آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا، مجھے ایک دفعہ آپ لوگ کو بتانا چاہیے تھا، وہ میں نے کر دیا نا. ٹھیک ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ عمل کریں اس پہ، آپ خود کو آگ سے بچائیں، اپنی آخرت بری ہونے سے بچا لیں، اپنی آخرت سنوار لیں. دیکھیے، ہر کام چھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پہلا قدم ہمیشہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ لڑکی کسی نامحرم کی محبت میں پڑھ کے خود کو بالکل تباہ کر لیا ہے، اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے، کیسے سب سے جان چھڑائے، تو میرا دل کرتا ہے میں کچھ کروں کہ میں اس لڑکی کو واپس پہلے جیسی حالت میں لے آؤں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انسانوں کے قریب کر کے، ان کی اصلیت دکھا کے، ان کے چہرے دکھا کے، ہمیں توڑ کے اپنے قریب کرتے ہیں نا. تو پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، جو ایفرٹ کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں کر سکتی، میں آپ کی جگہ نہیں آ سکتی. میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، آپ کو چھوڑنے کے طریقے بتا سکتی ہوں، لیکن آپ کی جگہ پہ نہیں آ سکتی میں. پہلا قدم آپ اٹھائیں گی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں، آپ ایک نماز میں دعا کریں یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دیں. ٹھیک ہے. یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دیں، مجھے اپنے قریب کر لیں، میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں، اور پھر کیا ہوا، دعا کرنے کے بعد آپ دوبارہ میسیجز کر رہی ہیں، دوبارہ محبت والی باتیں کر رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے. یہ منافقت ہے کہ آپ اللہ سے کچھ کہہ رہی ہیں، اللہ سے آپ بول کچھ رہی ہیں، اور پھر آپ کام وہی کر رہی ہیں دوبارہ. یہ منافقت ہے. پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، پہلا اسٹیپ آپ کا، پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، آپ کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو، کہ آپ کو پہلے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمیں کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو ہمیں اسے چھوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط غلط ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کل اس کی ایگزامپلس دی تھی بہت ساری، اگر آپ نے نہیں سنی میری وہ آڈیو تو کل والی آڈیو سنیں، تو اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور مجھے یہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کل میں نے آپ کو ایگزامپلس دی تھی، ایک ایگزامپل میں نے آپ کو اس میں یہ بھی دی تھی کہ کوئی انسان سگریٹ کا عادی ہے، اور اسے سگریٹ لے لے تو وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس عادت سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اسی عادت میں رہوں. تو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا بریک اپ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، دکھی گانے سنتی ہیں، دکھی اسٹیٹس لگاتی ہیں، اور بس کہتی ہیں بس ہم تو ختم، ہماری زندگی ختم. وہ دکھ میں، تکلیف میں رہنا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے.
دیکھیے آپ تکلیف میں ہوں، آپ کو کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اس عادت کو چھوڑنا ہے، اس ریلیشن کو ختم کرنا ہے۔ پہلا قدم آپ کا یہ کہ آپ نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو 100% بتاتی ہوں کہ جب آپ غلط کام کرتی ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ غلطی پہ ہیں تو آپ نے اس غلطی کو سدھارنا ہے، آپ نے سیدھے راستے پہ آنا ہے، نہ کہ یہ کہ خود کو بہانے دینا ہے کہ نہیں جی اب ہمارا تو 5 سال کا رشتہ ہو گیا، ہمارا 10 سال کا رشتہ ہے، ہم تو ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تو مر جائیں گے ایک دوسرے کے بغیر، ہماری تو بات کے بغیر صبح نہیں ہوتی، بات کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، ہماری رات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ چھوڑنا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں جب آپ جان لینا کہ یہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ دیں فوراً، اور جب آپ جان لیں کہ یہ حلال ہے تو پھر آپ اس چیز کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو ریلیشن ہے، یہ جو نامحرم کی محبت ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اور دیکھیں آپ ایک ایگزامپل نہیں بلکہ یہ آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں۔ جب آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو وہ آپ سے سچی بالکل خالص محبت کرے، آپ کے علاوہ اور کسی سے محبت نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اللہ سے محبت کریں تو پیور کریں، سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے آپ کی اللہ سے محبت، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ منیزہ باجی ایک لڑکا ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے